الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام ميم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات کنہیں کہتے ہیں؟ انہیں حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ان کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ. تو جب ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم تو پھر یہ اللہ نے یہ آیات یا یہ حروف کیوں نازل کیے ہیں؟ یہ ایک چیلنج تھا مشرکین مکہ کو. یہ ایک چیلنج ہے مشرکین مکہ کو. قرآن کا معجزہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے؟ سر اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ قرآن کی تعریف میں ہی آیت آتی ہے اگلی. اس کے بعد ہمیشہ قرآن کا، قرآن کی آیات کا، کتاب کا، وحی کا، ان چیزوں کا ذکر آتا ہے. ہمیشہ نہیں ہم کہہ سکتے 100% تو شاید ہمیں اکا دکا ممکن ہے کہ نہ ملے ہمیں، لیکن آپ سمجھے اکثر اوقات 95 بلکہ اس سے بھی زیادہ فیصد جو ہے وہ یہی ملے گا کہ اس کے بعد قرآن کا، کتاب کا، آیات کا، وحی کا ذکر ہوتا ہے عام طور پہ. جیسے یہاں بھی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. سورہ ال عمران میں بھی اسی طرح ہی ہے الف لام میم صاد کتاب انزل. سورہ اعراف میں بھی. تو یہ اکثر ہمیں ایسے ہی ملے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیونکہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے، قرآن کی حقانیت کا اور قرآن کی عظمت و جلال کا ذکر ہے، تو گویا کہ یہ قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے یہ حروف آتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سورت کا ہی نام ہے. اصل میں اگر یہ سورت کا ہی نام ہو تو پھر اب اس سورت کا نام کیا ہونا چاہیے؟ جی سر، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ میں شاید غامدی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عرب میں یہ معروف تھا، اس وجہ سے اس کا کوئی معنی بھی نہیں کیا گیا، وہ اس کو سورتوں کے نام کے طور پہ ہی لیتے رہے. اور یہ میں نے غالباً کہیں اور بھی کسی تفسیر میں یہ رائے پڑھی ہے. نہیں، اصل میں وہی بات ہے. آراء تو کافی ساری ہوتی ہیں، لیکن اب یہی ہے کہ کون سی رائے زیادہ مشہور ہوئی یا کون سی رائے چلتی ہے. اب اگر یہ صورتوں کا نام ہے تو پھر اس صورت کا نام سورہ الف لام میم ہونا چاہیے. کسی صورت کا نام الف لام میم ہے؟ کئی صورتوں کے شروع میں الف لام میم آتا ہے. تو کیا کسی صورت کو الف لام میم کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، یہاں بھی الف لام میم ہے. تو لیکن سر صورتوں کے نام نہیں ہوتے ان سے، وہ کسی واقعے سے ہوتے ہیں. صورتوں کے نام تو وہ اکا دکا کسی صورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے آ جائے اور وہ صورت کا نام رکھ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے. مثلا سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، ٹھیک ہے، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہاں صورت صاد وہ اس کی وجہ سورہ قاف ہے، تو وہ ہم اکا دکا جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یعنی اب میں تو کہتا ہوں کہ ایسی 5-10% بھی ایسی نہیں ہے. سر ایک چیز اور قابل غور ہے کہ وہ جو سواد اور خوف ہے نا، وہ ایک حرف والے ہیں، حروف مقطعات. جی تو وہ ان کے نام سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن الف لام میم یا طا عین سین کاف نہیں، لیکن ایک سورہ نون بھی تو ہے نا، ایک نون بھی تو ہے، نون بھی ایک حرف ہے، نون والقلم. اس سورت کا نام سورہ نون نہیں ہے، اس کا نام سورۃ القلم ہے.
تو بہرحال یہ کہنا بالعموم کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو وہ تو ایک دو شاید مثالیں ہمیں مل جائیں، لیکن اکثر تو ہمیں یہ مثالیں نہیں ملتی۔ اب سورہ مریم ہے، اس کے شروع میں کافا یا عین صاد ہے، 7 صورتوں کے شروع میں حامیم ہے، ان صورتوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ کتنی صورتوں کے شروع میں الف لام را ہے، کسی صورت کا نام بھی الف لام را نہیں ہے۔ طاسیم میم کتنی صورتوں کے شروع میں ہے، 2 صورتوں کے شروع میں طاسیم میم ہے، ایک کو سورہ شعراء کہتے ہیں، ایک کو سورہ قصص کہتے ہیں، تو دونوں کو سورہ سر یہ بس طاسیم۔ پھر میرے خیال سے تو یہ حروف مقطعات پہ ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب جیسے یاسین میں وہ یاسین سے نام مل گیا سورت کا، تو اس میں اللہ عالم کیا ہے اس میں حکمتیں، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے باقی قرآن کافی ہے۔ نہیں لیکن اب سر یہ ہے کہ کوئی اگر موقف ایک آتا ہے تو اس موقف پہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہ ہم نے غور بھی کوئی نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایک موقف یہ ہے کہ جی یہ صورتوں کے نام ہیں، تو کیا ہمیں اس پر کوئی غور کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں کہ نہیں؟ جی سر، وہ تو ہم کریں گے، غور فکر تو کریں گے، لیکن یہی تو ہم بات ہو رہی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ 2 3 صورتوں میں تو ہمیں یہ مل جاتا ہے۔ اب سورہ طٰہٰ میں بھی مل جاتا ہے، سورہ یاسین میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ہمیں یعنی عرف مقطعات کتنے ہیں؟ کیا میرے خیال میں شاید 29 حروف میں آتے ہیں عرف مقطعات، ان میں سے شاید 4 5 صورتوں میں تو یہ نام ملے تو ملے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو یا تو ہم یہ کہنا کہ جی ان میں سے کوئی 60 70% 80% صورتوں میں ہوتا ہے یہ نام، تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں غالب طور پر یہ صورتوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو غالب اس, اس کے الٹ ملتا ہے۔ چلیں بہرحال تو تو سر جو اس میں جو لوگ یعنی مقطعات کی وہ ساروں کو اکٹھا کر کے وہ بنا لیتے ہیں، ایک وال ہینگنگ سی اور لٹکا لیتے ہیں، تو ان کے اگر ہمیں نام مطلب بھی معلوم نہیں ہے تو ان کے پھر مطلب اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ان سے برکت کا حصول کرنا یا لٹکا لینا، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میں یہی بات ہے نا، جو لوگ دیکھیں، اگر کچھ لوگ کہیں کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کی آیت ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں نا وہ اس کو قرآن اور قرآن کی آیت کے طور پر اگر لیں تو وہ پھر ایک خاص ترتیب سے کیوں لکھتے ہیں اس کو ڈبے بنا لیتے ہیں، ڈبوں میں لکھ لیتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی خاص معنی ہے۔ اس انداز سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن یا قرآن کی آیت یا قرآن کے کلمات کے طور پر تو ان کی برکت ہے، چاہے ان کا معنی اچھا بنتا ہے چاہے معنی اچھا نہیں بنتا۔ قرآن کریم میں کئی ایسے کلمات بھی ہیں جن کا معنی اچھا بھی ہے، کئی ایسے کلمات بھی ہیں جن کا معنی اچھا نہیں ہے۔ اچھا نہیں سے میری مراد ہے کہ یعنی ایسے نام بھی آئے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، فرعون کا نام ہے، شیطان کا نام ہے، حامان وغیرہ کا نام ہے، قارون وغیرہ کا۔ تو لیکن یہ جب آیت کے اندر آتے ہیں، سینٹینس کے اندر آتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کا ہمیں تو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک آیت کے طور پر تو قرآن کی آیات کی، قرآن کے جملوں کی، قرآن کے کلمات کی برکت ہو تو ہو، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن چند کلمات کو الگ کر لینا اور الگ کر کے ایک خاص ترتیب دے دینا اور ایک خاص ترتیب دے کر کہنا کہ اب اس کو لٹکائیں گے تو برکت ہوگی کاروبار میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اس طرح کر کے برکت لینا اور اس طرح کر کے عقیدہ رکھنا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ باقی ویسے تو قرآن کی کوئی بھی آیت کریمہ ہو، قرآن کا کوئی بھی جملہ ہو، تو وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے برکت ہو سکتی ہے، اور وہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، وہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اس طرح کر کے کچھ کلمات الگ کر لینا اور ان کی ایک ترتیب بنا لینا اور ایک ترتیب بنا کر اس سے ایک خاص عقیدہ رکھ لینا، وہ تو صحیح نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ چلیں بہرحال، الف لام میم
تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. حکمت والی کتاب، کتاب کی صفت ہے الحکیم. اس کے عام طور پہ دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، کئی دفعہ ذکر کیے ہیں میں نے. کیا دو مفہوم ہیں الحکیم؟ سر اس کے احکامات حکمت سے لبریز ہیں، اور اس کے قوانین بھی جی جو کہ بے شک آپ کی آواز اس میں نہیں میں آ رہی. کچھ قوانین لگتے ہوں کہ لیکن اس کے اوپر اس میں حکمت کی باتیں ہیں اور حکمت کی نہیں، یہ سمجھ نہیں آئی. ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے، اس کے احکام حکمت والے ہیں. دوسرا مفہوم کیا بیان کیا؟ کوئی اور بیان کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ کتاب حکمت والی ہے، اس کے احکام بڑے حکمت والے اور حکمت والی باتیں. اور دوسرا حکیم محکم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. محکم کا مطلب مضبوط. تو یہ یعنی یہ ایک مضبوط کتاب کی آیات ہیں. مضبوط کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ بیٹے کیا ہوا بک نہیں ہے بک مضبوط کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ محکم آیات سے استاد یعنی کتنے محکم آیات ہر موجود ہیں؟ مضبوط کتاب کا مطلب ہوگا کہ اس کے احکام بڑے واضح ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے دو ٹوک ہیں، بڑے فیصلہ کن احکام ہیں. کوئی ایسے کوئی ضنی اور کوئی ایسی کوئی ظن و تخمین والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ محکم احکام ہیں اور محکم آیات ہیں. تو جیسے کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اچھا، قرآن کریم کے اکثر کئی صورتوں کے شروع میں اس قسم کی آیات آتی ہیں کہ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، یہ آیات ہیں بیان کرنے والی کتاب کی. تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصود ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو قرآن کریم کو جب بھی پڑھیں تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا کلام سمجھ کے پڑھیں. اس کو کوئی عام کلام، کوئی انسانی کاوش، کوئی ایسے عام بات سمجھ کے نہ پڑھیں. یہ آسمانوں سے، عرش پر سے یہ اللہ رب العالمین نے بھیجی ہیں ہمارے لیے. تو ان آیات کی، اس کلام کی بڑی بڑی اہمیت ہے. تو اس کو اسی اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے، تو اسی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ انہیں پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا کلام سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے. احسان کرنے والوں سے مراد وہ لوگ جو اچھا عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں. جو عمل بھی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل کو بھی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی صورتوں میں، قرآن کریم کی آیات میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے. اگر یہ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو مطلب ہوا کہ جو نیکی کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت نہیں ہے. تو
کیا قرآن سب کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے؟ قرآن نیکی کرنے والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ بالعموم تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشعل راہ ہے اور رحمت اور ہدایت کا۔ کیونکہ استاد جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ سراسر رحمت ہی ہوگی، اور جو اس کے آیت سے انکار کرتے ہیں اور احکامات کو ٹکراتے ہیں تو پھر کے لیے تو پھر وبال ہے۔ ان کے لیے رحمت جب نہیں ہے۔ بارش برستی ہے تو وہ سب پہ برستی ہے، جیسے کہ کانٹوں پہ بھی برستی ہے اور اچھی بارانی زمین پہ بھی، بنجر زمین پر بھی، لیکن اثر جو ہے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن سب کے لیے رحمت ہے، لیکن نیکوکار جو لوگ ہیں وہ اس کو اچھا یعنی کہ جذب کرتے ہیں اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ استاد کیونکہ جو یعنی وہ قرآن کے احکامات کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں نا، جو لوگ عمل نہیں کرتے یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کے ہر حکم کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے رحمت ان کے لیے، لیکن وہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک اور روشنی کے نتیجے کے اعتبار سے یہ رحمت اور ہدایت جو ہے وہ محسنین کے لیے ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ سر اس سے آپ نے کیونکہ وہ ایک محسن کا ترجمہ آپ نے کیا ہے احسان کرنے والے، تو وہ احسان کرنے والے مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اچھے کام کرتے ہیں۔ تو جو پازیٹیولی اور میں بائی نیچر بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت میں تو دین اسلام ہی رکھا ہے نا، تو وہ ان کے لیے بھی، اور جو جن کے اندر جو نیکی کرنے کی صفات ہے ان کے لیے زیادہ اس چیز کی طرف ہے کہ ہدایت اور رحمت، اور ہر شخص کے اندر ہے یہ چیز، نیکی کرنے کی صلاحیت۔ اصل میں آپ نے ایک نئی بات کی ہے، باقی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کہی ہیں لوگوں نے۔ آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں، مس آسیہ۔ تو جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویسے تو جس نے بارش کی مثال دی، ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال دی کہ بارش سب کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اٹھا پاتے۔ قرآن کریم مثلاً سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تو کفار کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کفار اگر قرآن پہ غور کریں تو کتنی بڑی رحمت ہے اور ہدایت ہے ان کے لیے کہ وہ قرآن پڑھ کر ایمان لا سکتے ہیں اور ان کا سینہ کھل سکتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے آج کل، لیکن اگر ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو قرآن ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے گا۔ تو قرآن کریم ہے سب کے لیے ہدایت اور رحمت، لیکن اس سے رحمت اور ہدایت حاصل کون کر پاتے ہیں؟ تو بہرحال ان کے لیے یہ بطور خاص ہدایت ہے، یا جس طرح نعمان صاحب نے کہا کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، ورنہ اصلاً تو سب کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، کہ یہ سب لوگوں کے لیے بیان ہے قرآن۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ اب قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ قرآن کو سب لوگوں کے لیے ہدایت کہہ رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کو محسنین کے لیے ہدایت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت کون حاصل کر پاتے ہیں یا نتیجے کے اعتبار سے؟ وہ پھر وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ اب جب مس آسیہ نے بات کی کہ احسان کرنے والوں سے مراد تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کفار بھی ہو سکتے ہیں، کیا کفار بھی احسان کرتے ہیں مس آسیہ؟ وہ اتنے کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی ملک میں دیکھ لیں کہ ایک غیر مسلم گروپ آئیں، انہوں نے کتنے سال کوڑ کے لوگوں کا یہاں پہ علاج کیا، اور اپنی وہ جو ان کو آتی تھی ایز اے ڈاکٹر، ان کو جو اپنی پیچھے سے انکم آتی تھی وہ بھی وہ اسی علاقے میں خرچ کرتی تھی۔ ان کے اندر کچھ ہے کہ صرف وہ احسان کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، بس نہیں، ایسا کمی کوئی ہم احسان میں کا رہی کہ مجھے تو جب ڈاکٹر رتھ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے کمی یہ لگی کہ وہ اپنا کام کر گئی ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں کر سکے، ہم ہماری نہیں طرف کر سے کمی رہی، ہم ان کو اس طرح سے پیغام نہیں دے ہم سکے۔ وہ تو ہمارے ملک آئیں، انہوں نے آ کے اس بیماری کا علاج کیا جس کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اور انہوں نے اپنی انکم بھی ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کے اوپر خرچ کی۔
नहीं, आप कैसे कह सकती हैं? एहसान। ये बात कैसे डॉक्टर कही साहब, आपने? सर इसका ये हो सकता है कि डॉक्टर अल्लाह जब सर मैंने उनकी पूरी पढ़ी थी बायोग्राफी। नहीं, मैं कहता हूँ किसी एक की बात ना करें ना, चलें आप बाकी को छोड़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की बात ले लीजिए। तो अबू तालिब भी एहसान करने वाले थे। नहीं सर, एहसान करना सिर्फ यानी मुसलमान जो है वो इस तरह से एहसान करते हैं कि वो अपने हर अमल को बेहतरीन तरीके से करते हैं, और एहसान का मतलब ये होता है कि जो जितना रिक्वायर होता है ना उससे बढ़कर दिया जाए बदला, तो वो एहसान बन जाता है। तो ये एहसान यहाँ पे मुराद मुसलमानों के लिए है, और कुफ्फार तो इस्लाम में नहीं होते, उनके लिए नहीं हो सकता। जी मिस नौरीन, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर यहाँ हम एहसान करने वालों के मायने में क्यों ले रहे हैं, हम नेकोकार के मामले में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमने कई जगह तर्जुमा के हिदायत और रहमत है नेकोकारों के लिए, और ये जो एहसान है ये तो ईमान के बाद का दर्जा है। पहले तो ईमान आता है ना, ईमान की बेस पे एहसान खड़ा होता है। जब बेस में ईमान ही नहीं है तो फिर वो एहसान वो ऊपर की चीज हो जाएगी जिसके नीचे कोई बेस नहीं है। तो इनके अमाल भी ऐसे हैं जो दुनिया में उनका बदला, उसका वाह वाह और वो सब कुछ उसको मिल गया, अब आखिरत में तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगी ना, क्योंकि उसके बेस में ईमान नहीं है। देखिए, असल में एहसान के ना 3 माने होते हैं। एहसान का एक माना है कि नेकी करना, जैसे आप कह रही हैं कि यहाँ हमें नेकोकार का माना करना चाहिए। एहसान का एक माना है कि किसी से एक काम, यानी एक काम ज्यादा अच्छे तरीके से करना। एक होता है अदल, एक होता है एहसान। एहसान अदल है बराबरी, और एहसान उससे बढ़कर। अगर एक बंदा आपसे अच्छा सलूक करता है, आप उसके जवाब में उससे बढ़कर अच्छा सलूक करें, तो ये एहसान है। एहसान का एक दूसरा माना है, अगर एक बंदा आपको कर्ज देता है 100 रुपया, वो वो आपसे तय ना करे कि मैंने ज्यादा लेना है, लेकिन आप जब उसको रिटर्न करें, टाइम पे रिटर्न करें, उसके मांगे बगैर रिटर्न करें, और आप उसको बढ़कर रिटर्न करें, तो ये एहसान होगा। और हमें इस्लाम एहसान का हुक्म देता है। तो एहसान का एक माना नेकी हुआ, एहसान का एक माना अदल से बढ़कर, बराबरी से बढ़कर किसी के साथ हुस्न सलूक करना, जिसको सिला रहमी भी हम कहते हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और एहसान का तीसरा माना वो इस्लाम एक मर्तबा है ज़ाहिरी, एक मर्तबा ईमान का है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, और एक मर्तबा इससे भी आगे बढ़कर है जिसको एहसान का मर्तबा कहते हैं। तो ये एहसान के आमतौर पे 3 माने लिए जाते हैं, तो यहाँ कोई भी मुराद लिया जा सकता है। मैंने इसमें सवाल ये किया था, मिस आसिया ने कहा था कि एहसान करने वाले, नेकी करने वाले। मैंने जो तर्जुमा किया था, मैंने तो तर्जुमा इसका ये किया कि कुरान हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो नेकी करते हैं, जो अपने अमल आमाल को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। तो नेकी करना, ये पहला माना था। दूसरा मैंने माना किया था कि जो अपने अमल को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एहसान के साथ करते हैं। मैं अक्सर कुरान का ये सबक शुरू करने से पहले आयत पढ़ता हूँ, अल्लज़ीना यस्तमिऊन फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौला फयत्तबिऊना अहसना। तो बहुत अच्छे तरीके से अमल करना, आम रूटीन से अमल करने की बजाय अच्छे तरीके से अमल करने की कोशिश करना, तो एहसान का माना ये भी है। असल में सवाल ये है कि एहसान से कोई भी माना हम मुराद लें, तो असल में कुफार इस माने में एहसान नहीं करते, ना कुफार नेकी करते हैं, ना कुफार एक काम को एक आम तरीके से करना होता है, एक काम को उसके अच्छे तरीके से करना होता है। कुफार उसको उससे अच्छे तरीके से नहीं करते। आप कहेंगे वो तो करते हैं, नहीं, मैं उसको उस माने में नहीं ले रहा ना, आप लोगों माने में ले रहे हैं, मैं तो लोगों माने में नहीं ले रहा। मैं तो अपनी शरीयत की इस्तिलाह में और इस्लाम में किस काम को अच्छा समझा जाता है। देखिए, इस्लाम में किसी भी अमल की बुनियाद क्या है? मिस आसिया, आप बताइए, इस्लाम में किसी अमल की कबूलियत की बुनियाद क्या है? हम किस अमल को अच्छा अमल कहेंगे? जो शरीयत के मुताबिक होगा, कुरान और सुन्ना के मुताबिक। नहीं, नियत दो उस्ताद दो शर्तें, दो शर्तें और उसकी दूसरा बुनियाद। जी, और एक तो पहले वो कलमा गो हो, सबसे पहले और उसके इखलास, बाद सबसे इखलास। पहले इखलास, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। ऐसे ही है ना? अगर वो जी गैर मुस्लिम है तो पहले पहले वो ईमान लाए, फिर वो इखलास के साथ अमल करे, और नंबर 3 फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करे, तो ये अमल नेक अमल है। एक शख्स जो है वो कुरान पढ़ रहा है, लेकिन वो कुरान
पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा रहा, वो इसलिए पढ़ा रहा है कि लोग कारी के हैं, तो क्या ये अच्छा अमल होगा? ये अच्छा अमल तो नहीं है। एक शख्स जो है वो किसी की मदद कर रहा है, वो मदद इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो मदद इसलिए कर रहा है कि लोग वाह वाह करें, लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो ये अच्छा अमल तो नहीं है। कुरान तो कहता है, कुरान तो हिदायत है, रहमत है एहसान करने वालों के लिए। अगर मैं तो यहाँ तो कुफार मुराद ही नहीं है, कुफार तो इस माना में एहसान करते ही नहीं है। ना कुफार नेकोकार हैं, ना कुफार जो है वो एक अमल को आम तरीके से बढ़कर सर अंजाम देते हैं, ना वो इस्लाम ईमान और एहसान वाले दर्जे पर होते हैं। कुफार तो एहसान वाले दर्जे में कैसे जा सकते हैं, वो तो मुसलमान भी नहीं होते। हालांकि इस्लाम इस्लाम ईमान और एहसान, तो एहसान तो सबसे आला दर्जा है, और कुफार तो सबसे अदना दर्जे पर मुसलमान भी नहीं होते। फिर बदुओं ने कहा मुसलमान हम ईमान वाले हैं। क़ालतिल अराबु आमन्ना, अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ईमान नहीं लाए, तुमको हम मुसलमान हुए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो कुफार किसी माने में भी मोहसिन नहीं होते। जाहिरी तौर पे या लुग़वी तौर पर अगर वो कोई अच्छा अमल कर रहे हैं जिसको हम लुग़वन 8 बजे लुगत फिर आप अगर अगर हम लुगतन उसको अच्छा अमल करार दे दें, तो वो इस्लामी तौर पर अच्छा अमल नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे नीयत अच्छी नहीं है ना। अच्छा अमल वो होगा जिसके पीछे इखलास होगा, जिसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होगी, वो अच्छा अमल होगा। जो इस माना में अच्छा अमल नहीं करता, उसको उसके अमल का फायदा नहीं होता, चाहे वो हमें जाहिरन कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो। तो इसलिए मैंने अबू तालिब की मिसाल दी। तो आपने कहा असल में लोग तो बड़े नेक थे, लेकिन उन लोगों पर मेहनत नहीं सही हो सकी। मुझे इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है। मुमकिन है कि पूरी मेहनत ना हो सकी हो, और ये भी मुमकिन है कि मेहनत हुई हो लेकिन आ, दिल पर मोहर लग चुकी हो, वो कलमा पढ़ना ही ना चाहती हो। आपने कहा कि वो जो है उस पर उसको दावत ही नहीं सही तरीके से दी गई। तो मैं कहता हूँ कि ये या तो अगर आपको हालात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है तो एक अलग बात है, वरना तो ये बात कहना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे तरीके से दावत दी जाती है तो लाजमन वो कलमा पढ़ लेती है, ये जरूरी नहीं है। कितने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दावत दी जाती है, इतने अच्छे से तरीके से दावत दी जाती है कि अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह तंबीह करते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप अपने आप को हिलाकी कर डालें कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, लेकिन आप देखिए वो लोग ईमान नहीं लाए। हाँ, वो अब मिस रौनक कह रही हैं कि मैंने एक दफा कहा था कि मुसलमान अगर गैर मुस्लिम अगर अच्छा अमल करे तो उसके अच्छे अमल की जजा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। असल में वो लुग़वी माने में अच्छा अमल है, वो इस्तिलाही माने में अच्छा अमल नहीं। हमें समझना होगा सर अच्छा इसमें अमल क्या। जी। जी सर, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह अगर फासिक से भी काम ले सकता है, तो वो कोई भी अगर गैर मुस्लिम भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो अल्लाह उनसे ले रहा है वो काम? नुमान साहब, असल में सवाल ये है, आप मुझे काफिर के किसी भी अच्छे से अच्छे अमल की मिसाल दें कोई। हातिम ताई की मिसाल मिसाल आप तो देंगे? जी बिल्कुल हातिम सर, ताई, वो भी ली। हातिम ताई की मिसाल देंगे ना? हातिम ताई तो सखावत में मशहूर है। तो मुझे बताइए कि हातिम ताई को, चलें वो हातिम ताई का तो जिक्र शायद हदीस में मेरे ख्याल में नहीं है, हालांकि उनके बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे और मुसलमान हुए। अब मेरे इल्म में नहीं है हातिम ताई का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और ऐसे लोगों का जिक्र हुआ कि जाहिरी तौर पर वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन जदआन एक शख्स था जो बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाया करता था, बहुत ज्यादा लोगों पर खर्च किया करता था। तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन जदआन बड़ा यानी लोगों के साथ नेकी करता था, तो क्या उसको उसकी नेकी का फायदा होगा?" मशहूर मशहूर हदीस आपने सुनी होगी। तो मैं आपके सामने हदीस पेश कर देता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। क्यों? पूछा गया, आपने फरमाया कि उसने कभी भी रब्बी इग़फिरली खतीयती यौमद्दीन नहीं कहा था, यानी वो ईमान ही नहीं लाया था।
تو جو ایمان ہی نہ لائے اصل میں اصطلاحی طور پر وہ نیک عمل نہیں کر رہا. اب یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی نا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اس سے نیک عمل کرنے ہوں گے اور اسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہوگا. نیک عمل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور شریک بنانے سے مراد یعنی کفر اور شرک سے بچنا اور پھر اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنا. اب آپ استاذ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ. جی، یہ ابن جدعان کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی. یہ ابن جدعان کے بارے میں حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے. 1 منٹ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے حدیث؟ جی استاذ. جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 214 ہے. سیدنا مسروق مشہور تابعی ہیں، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین. جاہلیت میں ایک شخص ابن جدعان تھا، عبداللہ بن جدعان. وہ جاہلیت میں بہت صلہ رحمی کرتا تھا اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. کیا اس کو یہ عمل فائدہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه، اس کو اس کا یہ عمل فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تو اب مجھے بتائیے کہ اس اب کہنے کا تو بڑے اس کے نیک اعمال تھے عبداللہ بن جدعان کے، عبداللہ بن جدعان کے، لیکن کتنی واضح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا. ابو طالب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی آپ سمجھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی کرتے رہے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ عمل انہیں قیامت کے دن جنت میں لے جائے گا یا اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا ان کا یہ عمل. تو اصل میں نیکی کس کو کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. نیکی کرنے کے لیے یعنی بنیادی شرطیں 2 ہیں عام مسلمان کے لیے، ایک اخلاص اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ویسے تو اگر ہم کہیں غیر مسلم کے لیے بھی یہ 2 شرطیں ہی ہیں. پہلی شرط اخلاص ہے، لیکن اخلاص میں توحید خود بخود آ جاتی ہے، ایمان باللہ خود بخود آ جاتا ہے. اخلاص کا مطلب اللہ کے لیے کام کرنا. ایک غیر مسلم کبھی اللہ کے لیے کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بھول جائیں کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے اللہ کے لیے کام کرے. غیر مسلم کبھی اللہ کے لیے کام نہیں کرتا، کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کرتا. اگر وہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا چاہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے، سب سے پہلے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جو غیر مسلم رہتے ہوئے نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نہ اس میں اخلاص ہے، نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ ہے. اگر اس نے کوئی کام ظاہراً کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ٹینشنوں سے بچانے کے لیے، اس نے واہ حاصل کرنے کے لیے، اس نے اس لیے یہ کام کیا ہے. جی، اب آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو کریں. یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جی جی استاد، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایک شخص ہے وہ کسی ادارے میں رجسٹر نہیں ہے، کسی صورت بھی کسی بھی جگہ رجسٹر نہیں ہے، اور وہ امتحان دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس امتحان میں پاس ہو گئے، تو بھائی آپ کسی ادارے میں رجسٹر ہی نہیں ہے، کسی مقابلے میں شریک ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوئے تو وہ نیکی اس کا کیا وہ ہے؟ جب آپ اسلام نہیں لکھ، تو یہ تو پھر ایک مسلمان بھی ہے جس کی نیت نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کی، تو عمل تو اس کا قبول نہیں ہوتا. جائے کہ کوئی کافر ہے اور وہ یہ دعویٰ ہم یہ کہیں کہ وہ اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے. بالکل، میں یہی بات ہی کہہ رہا ہوں. جی، ہمیں کیسے علم ہوگا کہ فلاں شخص ایمان لایا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے ایک شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو. دیکھیے، اگر ایک شخص نے دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی میں مسلمان ہوا ہوں، اور وہ اپنے کفر کا دعویٰ کرتا رہا، یا وہ اپنے کفر کو مصر رہا، اب ہمیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا پتا وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ یعنی ابھی مساسیہ نے مثال دی تھی، کیا نام ہے ڈاکٹر کا، وہ جو جرمن ڈاکٹر تھی، پاکستان میں رہتی تھی،
डॉक्टर रुथ पूरा नाम नहीं दिया, बस मुझे डॉक्टर रुथ याद है। जी जी। तो उनके बारे में कोई बंदा कहे जी पता नहीं क्या बताऊं मुसलमान हो चुकी हूँ, हमें एक बात कहने की क्या जरूरत है, मुसलमान थी कि नहीं थी? भाई उन्होंने कभी इस्लाम का दावा किया ही नहीं, तो हमें इतना जो है ना वो फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है कि वो मुसलमान भी क्या पता हो चुकी हों या ना हो चुकी हों। एक शख्स ने इस्लाम का दावा किया हो, कोई दूसरा के नहीं उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब यहाँ तो चलो, या कुछ लोग के वो मुसलमान था, कुछ लोग के वो मुसलमान नहीं था, तो यहाँ तो चलो हम कह सकते हैं कि चलो हमें इल्म नहीं है। लेकिन एक शख्स ने कभी दावा ही नहीं किया मुसलमान होने का, वो ईसाई है या यहूदी है, या ईसाई था या यहूदी था, तो हमें इस बात में पढ़ने की क्या जरूरत है कि क्या पता वो मुसलमान, क्या पता उसने ऐलान ही ना किया हो। हाँ हाँ, हमें ये बात कहने की जरूरत कब है? जब कोई शख्स ये दावा करता है, दावा करने के बाद भी कई दफा एक शख्स दावा करता है मैं मुसलमान हूँ, कई दफा उसका दावा माना नहीं जाता। मरज़ई कादियानी दावा करते हैं मुसलमान है, उनका दावा तस्लीम नहीं करते मुसलमान, क्योंकि वो अपने दावे में सच्चे नहीं है, उसकी वजूहात है। लेकिन कई दफा एक शख्स दावा करता है मैं मुसलमान हूँ, लोग उसके इस्लाम को कबूल नहीं करते, लेकिन हमें बिला वजह इतराज नहीं करना चाहिए। जैसे वो जंग में उसामा बिन जैद के मुकाबले में एक शख्स मुकाबला कर रहा था उनसे कुफार की तरफ से, तो जब हजरत उसामा बिन जैद हावी होने लगे, उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। हजरत उसामा बिन जैद ने उसे कत्ल कर दिया फिर भी। तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, परेशान थे, तो आप नाराज हुए उसामा बिन जैद पर, आपने फरमाया जब कलमा पढ़ लिया था फिर तुम्हें उसे कत्ल नहीं करना था, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? तो ये सवाल वहां पैदा होता है जहां कोई दावा कर दे, जहां कोई दावा ना करे वहां हमें इस फिक्र में हमें गलतान होने की जरूरत नहीं है कि क्या पता वो मुसलमान हो, हमें उससे बढ़कर उसका खैर खा होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी ने ईमान का दावा किया हो या किसी के बारे में किसी ने दावा किया हो मुसलमान था, दूसरा के मुसलमान नहीं था, यहाँ इश्कालात हो सकते हैं। लेकिन एक बंदे ने दावा ही नहीं किया तो हमें उसके बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या पता वो मुसलमान हो, हम अपनी जबान ना खोलें। जो बंदा मुसलमान नहीं था उसके बारे में, जो बंदा दावा करता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मजूसी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कादियानी हूँ, तो हमें उसके बारे में ये समझना कि क्या पता वो मुसलमान हो, क्या पता अंदर खाते वो कलमा पढ़ चुका हो, तो हमें इस किस्म के अटकल बच्चों नहीं लगाने चाहिए। जो वो कहता था हमें जो तो हमें उसके साथ उसी तरह का मामला करना चाहिए। और गैर मुस्लिम के बारे में बाद लोग ये भी बात बात शुरू कर देते हैं, फिर क्या पता अल्लाह उसे सजा ना दे, क्या पता अल्लाह उसे माफ कर दे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने मुसलमानों के बारे में माफी की बात की है, अल्लाह ने मुसलमानों के बारे में जन्नत की बात की है, अल्लाह ने मुसलमानों के बारे में फरमाया है कि अगर मुसलमान तौहीद पर हों तो अल्लाह बाकी गुनाह बगैर तौबा किए अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेंगे। लेकिन गैर मुस्लिमों के बारे में अल्लाह ने ना हमें ऐसा हुस्न ज़न रखने का हुक्म दिया है। हम बाज़ दफ़ा ज़्यादा रवादारी में आकर जी कोई बंदा गैर मुस्लिम भी फौत हो गया है, हमें उसके जन्नत जहन्नम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब अल्लाह ने कुरान में जन्नत जहन्नम की बात की है तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाई, देखें ये कुरान की आयत हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो सबसे बेहतर है मखलूक में से। और अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा, जिन लोगों ने कुफर किया हुआ अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से हों वो जहन्नम की आग में जाएंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक है। तो जो बंदा कुफर का दावा करता रहा अपनी जिंदगी में, अगर उसने कोई लुग़वी तौर पर, जिसको हम उर्फ़ आम में नेकी कह देते हैं, उसने कोई नेकी की भी मुसलमानों से, लेकिन उसकी वफात कुफर पर हुई है, इस्लाम पर नहीं हुई, तो हमें उसके बारे में इस किस्म के ज़न्न तख़मीन और इस किस्म का दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी वो क्या पता वो अल्लाह के यहाँ वो जन्नतों में हो और अल्लाह के यहाँ वो नेमतों में हो। हमें इस किस्म का दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुरान करीम के खिलाफ है दावा। तो बहरहाल हुदा व रहमतल लिल मुहसिनीन, कुरान हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन। यहाँ मुहसिनीन से मुराद नेकी करने वाले,
अच्छे तरीके से काम को सर अंजाम देने वाले, या वो जो एहसान का मर्तबा है, सब माने मुराद हो सकते हैं। तो इससे मुराद मुसलमान है, मुसलमानों के ये मर्तबे हैं सारे, गैर मुस्लिमों के मर्तबे नहीं हैं। इसीलिए कुरान करीम में कई जगह पर अल्लाह ने कुरान को ईमान वालों के लिए हिदायत करार दिया, हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। ये भी कुरान करीम की आयत है, जिससे पता लगता है कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत है, गैर मोमिनों के लिए हिदायत नहीं है नतीजे के एतबार से। बाकी असलन तो सबके लिए हिदायत है। ये सूरह बकरा की भी आयत है, वहुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। और सूरह नमल की भी आयत नंबर 2 है, हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। कुरान हिदायत है और बशारत है ईमान वालों के लिए। तो यहाँ एहसान से मुराद ईमान वाले हैं। ईमान के बाद आगे फिर वो नेकी करने वाले हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देने वाले हैं, या वो इस्लाम ईमान के बाद एहसान के दर्जे पर पहुंचने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए कुरान हिदायत है और रहमत है अल्लाह की तौफीक से। बाकी ये कहना कि ये जो लोग मुसलमान नहीं होते, ज़ाहिरन नेक अमाल कर रहे होते हैं, तो इन लोगों तक दावत नहीं पहुंची इसलिए ये मुसलमान नहीं होते। दावत पहुंची तो ये लाजमन मुसलमान हो जाते। हमें ऐसा दावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान होने के लिए इस्लाम की तलब, इस्लाम की तड़प दिल में मौजूद होनी चाहिए उस शख्स के दिल में। और नंबर 2, अल्लाह की तौफीक होनी चाहिए। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। और अल्लाह की तौफीक कब होती है? जब किसी शख्स के अंदर तड़प होती है। लेकिन अगर एक शख्स इस्लाम कबूल करना ही ना चाहे तो अल्लाह उसे इस्लाम की तौफीक नहीं देते कभी भी, जो इस्लाम कबूल करना ही ना चाहे। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसे हिदायत देने का इरादा करते हैं अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यसाअदु फिस समा। जो जिसे अल्लाह गुमराह करने का इरादा करते हैं अल्लाह उसके सीने को तंग कर देते हैं, ऐसे जैसे कि वो आसमान पर चढ़ रहा है। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल लज़ीना ला युमिनून। इसी तरह अल्लाह पलीदगी, रिजिस, रिजिस कहते हैं पलीदगी को, अल्लाह रिजिस डाल देते हैं, पलीदगी डाल देते हैं उन लोगों में जो ईमान नहीं लाते। तो ये कहना कि जी एक शख्स को सही तरीके से अगर रहनुमाई की जाए तो लाजमन मुसलमान हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। ये बात ठीक है, लोग जो मुसलमान नहीं होते उसके पीछे मुसलमानों की कमी कोताही भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे मुसलमानों, मुमकिन है मुसलमानों की कमी कोताही ना हो, वो उसके अंदर की खराबी हो, वो खुद ईमान ना लाना चाहता हो, अल्लाह ने मोहर लगा दी हो उसके दिल पर। वाज़ेह है जी? जी जी सर, उस्ताद। शुक्रिया बहुत बहुत। जी मिस हिबा। ये बात है। उस्ताद मुत्तम, अगर एक शख्स कलमा गो तो है लेकिन वो अमल नहीं कर रहा दीन पे और ना शरीयत पे, तो क्या वो भी लिल मोहसिनीन में शामिल होगा? हाँ, वो मोहसिनीन में उस तरह के शामिल नहीं होगा फिर। देखिए, वो एक एतबार से मोहसिन है कि उसने कलमा पढ़ लिया, उसने ये अच्छा काम किया है, लेकिन उसने बहुत से अच्छे काम नहीं किए। अल्लाह ने और जो तकाजे किए थे तो वो उन तकाजों पर अमल नहीं कर रहा। वल्लाहु आलम। तो हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के लिए। कौन है नेकी करने वाले? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब देखिए मजीद दलाइल आगे है ना कि नेकी से क्या मुराद है। असल में नेकी करने से मुराद वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। अब एक बंदा जो नमाज ही नहीं अदा करता, नमाज ही कायम नहीं करता, ज़कात ही अदा नहीं करता, आखिरत पर यकीन ही नहीं रखता, वो अब ज़ाहिरी तौर पे कितने भी नेक अमाल क्यों ना कर लें तो हम उसको अल मुहसिनीन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, ये अल मुहसिनीन की आगे वजाहत भी आ गई। ठीक है, तो ये मोमिनों की सिफात है। तो मोहसिन वो हैं, उनके लिए कुरान हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं वो कामयाब। ये हमारे यहाँ बड़े मुगालते हैं, इस बारे में हमें इन मुगालतों को ठीक करना है। हम आजकल दुनिया की नेमतों को कामयाबी समझ लेते हैं। हम कहते हैं जी फलां लोग बड़े कामयाब हैं, कुफ़ार बड़े कामयाब हैं,
فلاں لوگ جو ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں. ہم کس معنی میں کامیابی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، حالانکہ کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے جس کے پیچھے ذکر آیا. کامیابی کے لیے احسان ضروری ہے، کامیابی کے لیے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہونا ضروری ہے. نہیں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، جس کی یہ صفات نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی کے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب سے کوئی بچ جائے، بچنے کی کوشش کرے تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ایک شخص وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچتا اور وہ اللہ کی جنت کا مستحق نہیں بنتا. اس نے کبھی اللہ سے جنت مانگی ہی نہیں. وہ دنیا میں ظاہراً کتنے ہی نیک عمال کیوں نہیں کر رہا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا. الفوز العظیم، الفوز اس کو نہیں مل سکتی، الفلاح اسے نہیں مل سکتی. تو کامیابی کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کتنی اہم چیز ہے، تو یہ باتیں، یہ کنسپٹس ہمارے بہت کلیئر، بہت واضح ہونے چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خرید لیتا ہے لہو الحدیث، لہو الحدیث فضول بات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، یعنی عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، بغیر علم، غیر علم کے، ویتخذها ہزوا، اور وہ بنا لے اسے سے مراد اللہ کے رستے کو ہزوا، مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں پر بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس بشارت دے دیجیے اسے دردناک عذاب کی. تو پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قرآن کی آیات کی اہمیت بیان کی کہ یہ حکمت والی مضبوط کتاب کی آیات ہیں جو بڑی واضح ہے، دو ٹوک ہے اپنے مفہوم میں. قرآن کی اکثر آیات بہت دو ٹوک ہیں. تو اور پھر اللہ نے بتایا کہ ان آیات کا فائدہ، ان سے ہدایت، ان سے رحمت کن کو ملتی ہے، احسان کرنے والوں کو ملتی ہیں. احسان کرنے والوں کی کیا صفات ہیں وہ ہم نے پڑھی. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، برے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں. لہو الحدیث سے مراد فضول باتیں. فضول باتیں کیا ہیں؟ یہ ہر وہ بات ہے جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. ہر وہ بات جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے وہ لہو الحدیث ہے. اس کے اندر گانا بجانا، موسیقی کے آلات، ایسی چیزیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیں، وہ سب باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. بےہودہ گفتگو، فضول باتیں، دین سے دور کر دینے والے کھیل، دین سے دور کرنے والے امور، ایسے کاروبار، ایسی محفلیں جو انسان کو دین سے دور کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، قرآن و حدیث سے دور کر دیں. یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں. سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، موسیقی اور موسیقی کے آلات ہیں. اور وہ یعنی اپنی طرف سے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے قسم کھا کر، تو لازماً وہ یہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کرتے تھے. جی وقاص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشید، یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک اصولی سا سوال ہے کہ ابھی جیسے لاول حدیث کی بحث میں
آپ نے صحابہ کے اقوال نقل کیے، وہ قسم کھا کے موسیقی کے آلات کا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے لہو الحدیث کو عصر حاضر کے حساب سے بیان کیا کہ جی ہر وہ چیز جو دین سے غافل کر دے، اس میں کاروبار کا نام بھی لے لیا، اور اسی طریقے یعنی اس کو وسعت دے دی، جی ایک جی ایک اصطلاح کو وسعت دیا آپ نے۔ اب اس کے جی اوپر جو ہے وہ کچھ یعنی علماء کا ایک موقف یہ آتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ خاص کو عام کر رہے ہیں، یا قرآن کی جو اصطلاحات ہیں ان کو نئے زمانے پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ اصولی بحث کھڑی ہو جاتی ہے کہ فہم سلف جو ہے وہ اس کے اوپر ہی تفسیر کی جائے گی، یا جدید دور کے اندر جو مسائل ہوں گے اس میں کس حد تک جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا قرآن کی اصطلاحات کو یا بیان کرتے ہوئے۔ یہ اصولی ہاں، ایک وہ تھوڑا سا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں وہ قسم ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ یہ خاص ایک مراد ہو گیا اس آیت کریمہ سے، اس لفظ سے۔ اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا اصل معنی ہے لہو۔ لہو کہتے ہیں الہا یلہی الہا۔ الہا یلہی کا مطلب ہوتا ہے کہ غافل کر دینا، تو لہو کہتے ہیں کھیل کود کو، تو یعنی فضول باتیں، لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ اب اس سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس میں گانا بجانا گویا کہ وہ شامل ہے۔ وہ تو خاص معنی ہو گیا، وہ تو انکار نہیں ہے، لیکن کیا کوئی اگر اس کا خاص معنی کرے تو اس کا عام معنی کرنا ہی نہیں چاہیے؟ یعنی ایک لہو الحدیث کا ایک عام معنی ہے۔ لہو الحدیث کا عام معنی یہ ہے ہر وہ چیز جو لوگوں، دیکھیں نا میرے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے، یہ تفسیر بالمعصور ہے جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تفسیر الميسر ہے۔ لہو الحدیث کا انہوں نے معنی کیا وَهُوَ كُلُّ مَا يُلْهِي عَنْ طاعة اللَّهِ وَيَصُدُّ عَنْ مَرْضَاتِهِ۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو فل کر دے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا سے روک دے، یہ ہے لغوی معنی۔ تو لہو الحدیث کا لغوی اور لفظی معنی یہ ہے۔ باقی اگر اس معنی کو خاص کر دیا جائے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کی تفسیر اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ہمیں کئی اس کی تفاسیر ملتی ہیں، کوئی خاص تفسیر بھی مل جائے تو وہ خاص تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس ایک لفظ عام ہے، اب اس کا یہی خاص ایک ہی معنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص معنی تو اس سے مراد ہے ہی ہے، باقی جو اس کا عام معنی ہے وہ تو مراد ہوگا۔ عام معنی کا انکار تو نہیں ہے نا۔ اب لہو الحدیث اگر گانا بجانا اور موسیقی سیدنا ابن مسعود نے مراد لی، وہ تو ہم مراد لے رہے ہیں، اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن جو لہو الحدیث کا لغوی معنی ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ ہر وہ چیز، میں نے کہا کاروبار، وہ میں نے ہر کاروبار کو نہیں کہا، میں نے کہا وہ کاروبار جو ہم اللہ کے دین سے دور کرے۔ یعنی اگر کاروبار کے اندر انسان حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دے اور انسان اتنا مگن ہو جائے کہ نمازوں سے انسان کو وہ کاروبار غافل کر دے، تو یہ لہو الحدیث میں آ جائے گا۔ وہ گفتگو، وہ کھیل جو انسان کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین سے دور لے جائے، دین اسلام سے دور لے جائے، ہر وہ بات لہو الحدیث میں شامل ہو سکتی ہے لغوی طور پر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے سلف کے اقوال ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی ایک مخصوص معنی مراد ہو تو عمومی معنی کی نفی تو نہیں اس سے ہو جاتی۔ عمومی معنی کرنا اور خاص معنی بیان کرنا، اس میں ٹکراؤ تو ہے ہی نہیں۔ عام اور خاص میں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ تو تب ہوتا ہے جب میں کہوں کہ نہیں یہاں تو گانا اور موسیقی مراد ہی نہیں ہے، یہ ٹکراؤ ہے، جس طرح غامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک خاص معنی جو سلف صالحین نے کیا وہ تو سب سے پہلے اس میں شامل ہے، وہ تو سب سے پہلے اس سے مراد ہے، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ اپنی جگہ مراد ہے۔ یا تو وہ معنی مراد نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل ہو کہ اس سے عام باتیں مراد نہیں ہیں، عام باتیں مراد ہیں اس سے۔ واللہ تعالی عالم۔ وقت اوپر ہو گیا، اسی پر بحث کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہوگا اس کے متعلق تو انشاءاللہ اس کو کل ایڈریس کر لیں گے۔ واضح ہے وقاص صاحب؟ جی شیخ، یہاں تک تو واضح ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ مزید کوئی بات ہے تو مزید کل کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔